بسم اللہ الرحمن الرحیم خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چاک محل تحصیل محل سے ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنی تفسیر کرمانی لکھ رہا ہوں۔ آج میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 162 کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور اس کا ترجمہ عرض کیا۔ اب میں آپ کو اس کا ہر حرف لفظ کا معنی عرض کروں گا اور اس کی تفسیر عرض کروں گا۔ قریش مکہ یا بنی نذیر کے لوگ یعنی یہودی یا عیسائی یا مشرکین مکہ، قریش مکہ، وہ کافر جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے اور عیسائی حضرت عیسیٰ روح اللہ کو مانتے اور ان کو اللہ کا بیٹا کہتے، معاذن یاذن باللہ۔ تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کافر لوگ، اللہ کو نہ ماننے والے، توحید کو نہ ماننے والے، اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کے نہ ماننے والے، وہ کافر ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا جہنم میں رہیں گے، ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ مہلت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ان کو ٹھہرایا جائے اور سوچا جائے کیا یہ جہنم میں جائیں یا جنت میں جائیں۔ اللہ فرمایا ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، ان سے نظر نہیں ہٹائی جائے گی، انتظار نہیں کیا جائے گا، وہ جہنم میں جلیں گے، سڑیں گے۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ہر حرف لفظ کا معنی کرتا ہوں۔ خالدینہ، خالدینہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کافر لوگ۔ لفظ ہے خالدن، یہ مصدر ہے، خالدن کا معنی ہے ہمیشہ، سدا، پنجابی میں کہتے ہیں جس کو۔ خالدن کو اس لیے استعمال فرمایا کہ یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ نہیں کہ 1 سال 2 سال 1000 بار، یہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں۔ اس کے بعد خالدن تو واحد تھا کہ ایک رہے گا، پھر اللہ نے فرمایا نہیں، خالدین، یہ تمام کے تمام ہمیشہ رہیں گے۔ تو خالدن تھا مصدر اور خالدہ ماضی کا پہلا صیغہ بنا اور خالدین یا اور نون آخر میں لگا دیا گیا تو خالدین بن گیا۔ خالدین جمع سالم ہے۔ خالدین ساجدن مصدر ہے، ساجدہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے اور ساجد کے آخر میں آپ یا نون لگائیں تو ساجدین بن جائے گا، سجدہ کرنے والے۔ اور لفظ ناصرن مصدر ہے، ناصرہ ماضی کا پہلا صیغہ اور جو ہے یا کا صیغہ لگا دیں گے شروع میں اور یا اور نون لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا، ینصرین یا ناصرین بن جائے گا۔ میرے دوستو، خالدینہ ہمیشہ ہمیشہ تمام کافر لوگ رہیں گے جہنم میں۔ فیہا، فیہا کی ضمیر جو ہے فی جہنم میں رہیں گے، فی جو ہے جہنم میں رہیں گے۔ ہا کا جو ہے یہ ان پر مہلت نہیں دی جائے گی، انتظار نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ فرمایا لا یخفف، لا نفی کا لفظ ہے، یا مضارع کا ہے، لا یخفف، خفف کا معنی مخفف بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ لا یخفف، نہ ان پر جو ہے ہلکا کیا جائے گا، کیا جہنم کا عذاب جو ان پر جو ہے ہلکا نہیں کیا جائے گا، تھوڑا نہیں کیا جائے گا، جس طرح ان کا جرم ہے جرم کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا علیہ انہم، ان کا معنی سی ہے، ہم، ہوا واحد ہے، ہما تسریہ ہے، ہم جو ہے وہ جمع ہے۔ یہ ہم جو ہے جمع کے لیے، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو کفار قریش تھے، کفار یہودی تھے یا عیسائی تھے، یعنی کفار تھے، کافر تھے، اللہ کو نہ ماننے والے تھے، توحید کو نہ ماننے والے تھے، اللہ کے رسول کی رسالت کو نہیں ماننے والے تھے، ان کا نام ہم، ان کے پر ہے، ضمیر ہے۔ العذاب، لفظ ہے عذاب، عذاب جو ہے یہ نکرہ ہے، الف لام جو لگا دیا گیا یہ
معرفہ بنا دیا کہ ان پر خاص عذاب ہوگا، یعنی عذاب ایک تو نکرہ ہوتا ہے عام عذاب، الف لام لگانے سے یہ معرفہ بن گیا، اور اس کا مطلب ہوا ان پر خاص عذاب دیا جائے گا، شدید عذاب دیا جائے گا جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا هُمْ، وا مانا اور ہے، وا جمع یہ جو ہے عاطفہ بھی ہے اور دونوں جملوں کو ملاتی ہے، اور تفسیری بھی وا ہوتی ہے، اور لا نفی کا ہوتا ہے۔ ہم اس کے بعد ہے ولا ہم جو ہے ہوا واحد، ہما تسریہ، ہم جمع، یہ جمع ہے، یہ تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو کفار ہیں، اللہ کے اور اللہ کے رسول کو کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم یعنی انہیں کفار کو، ینظرون لفظ ہے ناظرہ، ناظرون جیسا ناصرون ہے، ناظرون انتظار، ناظرون دیکھنا، ناظرون مہلت۔ ناظرون کو ناظرہ ماضی کا پہلا صیغہ بنائیں گے اور اس کے شروع میں یا لگا دیں گے، اور یا کے اوپر جو پیش ہے یہ مجہول ہے، یعنی مضارع مجہول ہے، لفظ بن گیا ینظرو، را کے اوپر جو پیش ہے یہ مضارع کی وجہ سے، یا کی وجہ سے ینظرو۔ اب جمع کریں گے، اس صیغہ کو جمع فرمائیں گے تو یہ بن جائے گا ینظرون، وا اور نون لگائیں گے ینظرون بن جائے گا، جمع بن جائے گا، یعنی تمام کفار کو مہلت نہیں دی جائے گی، ان سے نظر نہیں ہٹائی جائے گی، ان کا انتظار نہیں کیا جائے گا، سیدھے جہنم میں جاؤ، جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اس کے بعد میرے دوستو ینظرون، ینصرون یہ جمع کا صیغہ جمع سالم کا ہے۔ آج میں نے آپ کو آیات مبارکہ عرض کی، اس کا ترجمہ، اس کا ہر حرف معنی عرض کیا، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں آپ توحید پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں تاکہ جہنم سے بچ جائیں، دنیا کے عذاب سے بچ جائیں۔ دنیا کا عذاب کون سا ہے؟ جو ہندو لوگ لکڑیوں میں جلا دیتے ہیں، بادشاہ وزیر و غریب و امیر ہو ان کو جلا دیتے ہیں، یہ بھی ان پر عذاب ہے۔ آپ کہیں گے جب آدمی مر گیا تو عذاب کیسا؟ جنگ بدر کا دیکھ لیں، تاریخ دیکھ لیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم مسلمان ہوتے تو تم اس کھائی کھڈے میں نہ پڑے رہتے۔ تو اصحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو مر گئے ہیں، یہ کیسے سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بول نہیں سکتے، سن سکتے ہیں، جب سن سکتا ہے تو اس کو پر عذاب ہوگا، اور جب یہ کافر انڈیا کا مر جاتا ہے یا کسی ملک کا کافر ہندو مر جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہے، ان کو جلایا جاتا ہے آگ سے، یا پھر ایسی جو ہے لکڑیوں سے جلایا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو دنیا میں بھی ان پر عذاب اور آخرت میں تو جہنم کا عذاب ہوگا ہی ہوگا، لیکن آپ اللہ پر ایمان لیں، رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیں، اس دنیا کی آگ سے بھی بچ جائیں گے اور آخرت کی آگ سے بھی بچ جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔